ڈاکٹر صاحب ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا نظر بد کی کوئی حقیقت ہے، اور اگر اس کی حقیقت ہے تو یہ مسلمانوں کے بچوں کو ہی کیوں لگتی ہے، کافروں کے بچوں کو نظر بد کیوں نہیں لگتی؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وہ حقیقت ہے، جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں فرما دیا اور صحیح سند سے وہ حدیث ثابت ہو گئی تو ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے، لوگوں کے شکوک و شبہات کی وجہ سے ان آیات اور ان احادیث پہ ہمارا ایمان متزلزل نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا ایمان پختہ رہے گا، کیونکہ ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی بات غلط نہیں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان حقیقت کے خلاف نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، العین حق، کہ نظر بد کا لگ جانا ایک حقیقت ہے۔ بلکہ اسی حدیث میں آپ مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکلنے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ ہمیں شک ہے کہ آپ کی نظر لگی ہے، آپ غسل کریں اور غسل کا پانی ہمیں دیں، اور یہ پانی ہم نے اس مریض پہ ڈالنا ہے جس کو نظر بد لگی ہے، تو آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اس معاملے میں تعامل کرنا چاہیے، آپ کو غسل کرنا چاہیے اور غسل کا پانی ان لوگوں کو دے دینا چاہیے جن کو شک ہے کہ ان کے مریض کو آپ کی نظر لگی ہے۔ عربی میں آپ کے الفاظ ہیں وَإِذَا اُسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، کہ جب تم سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم غسل کرو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ نظر بد کا لگ جانا یہ ایک حقیقت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ نظر بد مسلمانوں کو لگتی ہے یا کافروں کو لگتی ہے، آپ نے عام قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ نظر بد لگتی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے۔ تو یہ لگتی ہے مسلمانوں کو بھی، یہ لگتی ہے کفار کو بھی، تو مختلف چیزوں کو بھی لگ جاتی ہیں صاحب۔ جی ہاں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی کہ اونٹ کو نظر بد لگتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، تو مرنے سے پہلے اس کے مالک اس کو ذبح کر دیتے ہیں اور پھر اس کا گوشت ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے۔ تو نظر بد کا لگ جانا ایک حقیقت ہے، بلکہ قرآن کریم سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظر بد لگتی ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ غور کریں کہ یعقوب علیہ السلام اپنے ان بیٹوں سے کہہ رہے ہیں جو مصر جانے والے ہیں غلہ لینے کے لیے، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہ میرے بیٹو جب تم مصر میں داخل ہونے لگو تو مصر کے ایک گیٹ سے، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے تم نے داخل ہونا ہے۔ تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 11 بیٹے، صحت مند، طاقتور، نوجوان ایک دروازے سے داخل ہوں گے، تو اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یعقوب علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں نظر لگ جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی اور بیٹوں کو حکم دیا کہ اس تدبیر پہ عمل کریں تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ اگرچہ اس آیت میں واضح طور پہ نظر بد کے الفاظ نہیں آئے، لیکن عام طور پہ مفسرین نے اس آیت سے یہی مسئلہ اخذ کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس لیے اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے کہ تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا کہ کہیں ان کو نظر بد نہ لگ جائے۔ تو احادیث سے صریح طور پہ اور قرآن کریم سے بھی اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ نظر بد کا لگ جانا ایک حقیقت ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کفار کے بچوں کو کیوں نہیں نظر بد لگتی، تو میری گزارش یہ ہے کہ کیا تمام مسلمانوں کو نظر بد لگتی ہے؟ کیا مسلمانوں کے ہر بچے کو نظر بد لگتی ہے؟ کیا ہر خوبصورت اور صحت مند بچے کو نظر بد لگتی ہے؟ کسی کو لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تو اسی طرح کئی کفار کے بچوں کو بھی نظر بد لگتی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ کفار کے بچوں کو نظر بد نہیں لگتی؟ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ کئی کفار خودکشی کرتے ہیں، کئی کفار بہت ہی پریشان رہتے ہیں، ٹینشنوں میں مبتلا رہتے ہیں؟ ممکن ہے کہ ان میں سے کئی ایک ایسے ہوں جو نظر بد میں مبتلا ہوں، جو نظر بد کے مریض ہوں، لیکن چونکہ وہ شریعت پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ وہ کس مرض میں مبتلا ہے۔
ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ نظر بد کا لگ جانا حقیقت ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں کیسے اس سے بچنا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ کیسے ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا جن کی نظر بد دوسرے صحابی کو لگ گئی تھی، یعنی کہ ایک صحابی غسل فرما رہے تھے اور وہ بڑے خوبصورت تھے، تو دوسرے صحابی کی نظر ان کو لگ گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے کہا کہ جب تم اپنے کسی بھائی کی کوئی ایسی خوبی دیکھو تو اس موقع پہ تم برکت کی دعا کیوں نہیں دیتے، یعنی کہ اس موقع پہ برکت کی دعا دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کہہ دیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، یا آپ کہہ دیں تبارک اللہ، یا آپ کہہ دیں اللہم بارک فیہ، یا آپ وہ الفاظ کہہ دیں جو سورہ کہف میں آئے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اس قسم کے الفاظ کہنے چاہیے تاکہ وہ آدمی جس کی کسی خوبی سے آپ متاثر ہوئے ہیں، جس کی کوئی چیز آپ کو پسند آئی ہے، اس کو آپ کی نظر بد نہ لگے، کیونکہ نظر بد غیروں کے ساتھ ساتھ دشمنوں کے ساتھ ساتھ اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے، اپنے والد کی لگ جاتی ہے، اپنی والدہ کی لگ جاتی ہے، اپنے بھائی کی لگ جاتی ہے، اپنی بہن کی لگ جاتی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر نظر بد لگ چکی ہے تو پھر آپ علیہ السلام نے کیا علاج بتایا کہ جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی نظر بد لگی ہے، اس کے غسل کا پانی لیں اور اس مریض کے اوپر ڈالیں جس کو نظر بد لگی ہے، تو امید ہے کہ اس انداز سے غسل کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا، آخری تینوں کل پڑھ کر دم کرنا، بلکہ پورے کا پورا قرآن باعث شفا ہے۔ اور پھر یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل علیہ السلام نے دم کیا تھا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہیں دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، تاکہ آپ ہر اس چیز سے محفوظ رہیں جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، ہر حسد کرنے والے نفس اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کا نام لے کے میں تمہیں دم کرتا ہوں۔ تو یہ دعائیں ہیں، یہ آیات ہیں، یہ اذکار ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے مصائب سے محفوظ رکھے، خصوصاً نظر بد سے، حسد سے، اور یہ ایمان رکھنا چاہیے اس بات پہ کہ نظر بد ایک حقیقت ہے، اور یہ کہ نظر بد مسلمانوں کو بھی لگتی ہے، کفار کو بھی لگتی ہے، اور اس معاملے میں کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، بچوں کے معاملے میں ذرا زیادہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے یا اس کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے کوئی خاص دعا بھی ہے؟ جی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بچوں کو بڑوں کے مقابلے میں نظر بد لگنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنتی شہزادوں جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے جیسا کہ بخاری شریف میں آتی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان سے بچنے کے لیے، اور ہر زہریلے جانور سے بچنے کے لیے، اور ہر نقصان پہنچانے والی آنکھ سے بچنے کے لیے، ہر نظر بد سے بچنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دم کرتے تھے جناب حسن و حسین کو، اور ساتھ ہی آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہی وہ دم ہے جسے اختیار کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام کو دم کرنے کے لیے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دعا کتنی عظیم ہے، یہ دم کتنا عظیم ہے، جسے اختیار کیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے، جسے اختیار کیا ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کتنے عظیم بچوں کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اور اس سے یہ واضح ہوا کہ بچوں کے معاملے میں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔